نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ندیم ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دوسری ویڈیو ہے وہ پیش کریں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تعمیر کعبہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی جب ایج تھی تو آپ نے تعمیر کعبہ میں حصہ لیا تھا، وہاں سے لے کر تقریباً یہ 590 تک انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جب ہجرت حبشہ سن 590، تو اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سی ایسی معلومات ملیں گی جو شاید آپ کے نالج میں پہلے نہیں ہوں گی، اور ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے، جن میں ان حضرات کے نام بھی بتائیں گے جنہوں نے اسلام کی خاطر شروع میں بہت زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں بہت برداشت کیں، وہ کون تھے۔ اس کے علاوہ جو ہجرت حبشہ میں گئے وہ افراد کے نام کیا تھے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں سے کون کون افراد تھے، اور خاص طور سے ہماری جو مائیں بہنیں تھیں ان کے نام کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو ہے وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون وہ کون تھیں، جن کے مالک نے، وہ بیچاری کنیز تھیں وہاں، تو ان کے مالک نے ان کو نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا۔ تو یہ سب باتیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ پوری ویڈیو دیکھیں، سنیں، تاکہ آپ کو تمام معلومات مل سکے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی اس میں بہت ساری معلومات ہیں، تقریباً 20 سال اس میں تقریباً کور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ دے گی، مفید۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں تعمیر کعبہ سے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اس وقت کافی بارش کی وجہ سے خانے کی جو دیواریں تھیں وہ پہلے بھی پہلے دور میں جو بنتی تھی وہ کمزوری اس طرح بنائی جاتی تھی کہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ تو اس لیے جو قریش نے انہوں نے طے کیا کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے تمام قبائل جو تھے وہ جو اس میں استعمال ہوتی ہیں اینٹیں وغیرہ وہ جمع کر کے لے کے آنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ اس میں شامل تھے، اور آپ بھی کوہ صفا سے متصل ایک جگہ تھی اجیاد، وہاں سے یہ پتھر لے کے آپ اینٹیں لے کے آتے تھے، اور جب کوئی آپ سے کہتا بھی تھا کہ بھائی یہ مجھے دے دیں میں لے کے چلتا ہوں، تو آپ منع کر دیتے تھے، کہتے کہ نہیں آپ دوسری اٹھا لو میں خود لے کے جاؤں گا۔ تو اس طرح سے آپ نے بھی اس میں باذات خود شرکت کی اور اینٹیں لا کے آپ دیتے رہے۔ اور جو قبائل تھے ان کو چاروں جو دیواریں تھیں وہ دے دی گئی تھیں کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ ایک دیوار تعمیر کرے۔ اس طرح یہ جب دیواریں پوری ہو گئیں تو پھر وقت آیا کہ حجر اسود نصب کرنے کا۔ تو اس پر تو تمام قبائل جو تھے وہ سب بضد تھے کہ ہم اور ہمارے سردار کرے گا۔ تو کافی زیادہ کشمکش ہوئی، نوبت تلواروں تک پہنچ گئی، اور تقریباً 4 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ 5ویں دن جو ہے وہ سب جمع ہوئے مسجد میں، اور انہوں نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا، یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، امیہ بن مخزومی۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ کل جو سب سے پہلے صبح مسجد کا جو باب ہے
بنی شیبہ، وہاں سے جو بھی آئے گا اس کو ثالث تسلیم کریں گے اور جو فیصلہ کرے گا ہم سب مانیں گے۔ تو خیر صبح ہوئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آنے والے شخص تھے، تو سب نے دیکھتے ہی آپ کے پکار اٹھے کہ آپ امین ہیں اور ہم راضی ہیں آپ پر نا۔ اور تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک چادر منگائی، اس چادر کے چاروں کونے مختلف قبائل کو دیے کہ آپ پکڑیں، اس کے بعد حجر اسود اس پہ رکھا اور وہ اٹھا کے جہاں اس کو نصب کرنا تھا وہاں تک سارے قبائل لے کے آئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ نصب کیا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کی ذہانت اور معاملہ فیملی سے یہ اتنا بڑا مسئلہ جو تھا، جو تلواروں تک نوبت آ گئی تھی، تو وہ حل ہوا اور اس طرح سے یہ معاملہ تعمیر کعبہ کا کام مکمل ہوا۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں آپ کے اخلاق حمیدہ کی طرف۔ آپ کی معاملہ فہمی اور ذہانت کے ساتھ ساتھ آپ اخلاق حمیدہ سے بھی مالا مال تھے اور صدق و امانت میں مشہور تھے۔ قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ مجلس لہو و لعب میں کبھی شریک نہ ہوئے۔ وہ افعال جاہلیت جن کی شریعت میں ممانعت ہے آپ کبھی ان کے مرتکب نہ ہوئے۔ جو جانور بتوں پر ذبح کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گوشت نہ کھاتے تھے۔ فسانہ گوئی، شراب خوری، قمار بازی اور بت پرستی جو قوم میں عام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ رہے۔ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں کوہ ہرا میں جو مکہ مشرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر منا کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو ہے، اس میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ ذکر کرتے ہیں کہ وحی، ابتدائی وحی کا۔ تو آپ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وحی کی ابتدا میں جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے بالکل وہی ظہور میں آ جاتا۔ 6 ماہ تک یہی ہوتا رہا کہ ایک روز آپ حسب معمول غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ کا بیان ہے کہ فرشتے نے 3 دفعہ مجھے پکڑ کر بھینچا اور ہر دفعہ یہی کہا اور میں نے بھی یہی جواب دیا، تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی تھے اور توریت و انجیل کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کچھ عرصے وہی بند رہی اور پھر یہ آیت نازل کی ہوئی، اے لحاف میں لیٹے اٹھ کھڑا ہو، پس ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ اس سے آپ پر دین کی دعوت دینا فرض ہو چکی تھی، مگر اعلان دعوت کا حکم نہ آیا تھا، اس لیے آپ نے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اس دعوت پر کئی مرد اور عورتوں نے ایمان قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، لڑکوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی اور مندرجہ ذیل 5 اشرۂ مبشرہ
آپ بھی یہ کہنے پر ایمان لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد حضرت سعید بن زید، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین کے زمرے میں شامل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ کے علاوہ جو خواتین اسلام لائیں ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصمہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصمہ بن امیس خزیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بن المجلل قرشیہ عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فقیہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رملہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خلق خزائیہ سابقات علی الاسلام میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ مگر ان سب نے پوشیدہ طور پر ایمان قبول کیا، نماز بھی شعب مکہ میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب مکہ کے کسی شعیب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے دیکھ کر برا کہا، جس پر لڑائی ہو گئی۔ حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان میں سے ایک پر ماری تو اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب دار ارقم میں جو کوئی صفا کے نشیب میں تھا وہیں رہتے اور نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ کو تبلیغ علی الاعلان کا یہ ہمارا موضوع ہے۔ خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا، پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے کنارہ کر اور ڈرا رہنے نزدیک کے ناطے والوں کو۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں کو یوں پکارا، یا بنی فہر یا بنی عدی، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے طرف سے کسی اور کو بھیج دیا۔ قریش اور ابو لہب آ گئے تو آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تاخت و تاراج کرنے چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پہ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر آئندہ ہمیشہ ہلاک و ضیاع ہوں، نعوذ باللہ، کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ تب یہ آیتیں نازل ہوئیں، ہلاک ہو، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، اور ہلاک ہو، وہ کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو کچھ کمایا۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی تو سردان قریش عتبہ اور شیبہ، لڑکے ربیعہ بن اب شمس، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سیمی اور اسود بن مطلب وغیرہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے اور ہمیں احمق کہتا ہے، تم اس کو منع کر دو یا پھر بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔
ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ آپ نے تبلیغ کو جاری رکھا، مگر قریش بجائے روبرو ہونے کے آپ سے حق و عداوت زیادہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو آپ سے لڑانے پر ابھارنے لگے۔ وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب، بے شک ہم میں تیری قدر و منزلت ہے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ خدا کی قسم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین گوارا نہیں کر سکتے، تم اس کو روک دو، ورنہ وہ اور تم میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، یہ میرے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا کہا ہے، تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے امر بلایتاق کی تکلیف نہ دے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ اب میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری مدد سے عاجز آ گئے ہیں، یوں فرمایا، اے میرے چچا جان، اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے اور رو پڑے۔ جب آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے بلا کر کہا، اے میرے بھتیجے، جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب اس طرح نہیں مانتے تو عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس آئے، کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہے، ہم یہ تجھے دیتے ہیں تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کے عوض میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے تمہارے واسطے پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں دوں کہ تم اسے قتل کر ڈالو؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ سن کر قریش سخت طیش میں واپس چلے گئے۔ قریش ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید فصاحت و بلاغت میں ان کا سردار تھا۔ کیونکہ ایام حج قریب تھے تو ولید نے قریش کو مشورہ دیا کہ حج کا موسم آ گیا ہے، عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں گے جنہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سن لیا ہے، تو ان کے بارے میں ایک ہی بات پر اتفاق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان ہی اس بارے میں اختلاف ہو۔ قریش نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں؟ ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ کہاں نہیں ہیں۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ دیوانہ ہے۔ ولید، وہ دیوانہ نہیں ہے۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید، وہ شاعر نہیں ہے اور ان کا کلام شعر نہیں۔ قریش، ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید، وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگر ان کے جادو دیکھے ہیں۔ اس پر قریش نے ولید سے کہا، وہی بتائے کہ ہم کیا کہیں۔ ولید، اللہ کی قسم اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، ان باتوں سے جو تم کہو گے ضرور پہچان لیا جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ قریب ہے کہ تم کہو کہ وہ جادوگر ہے اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے، اور اس کلام میں وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، ماں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ یہ بات قریش کو بھی پسند آئی۔ جب موسم حج میں لوگ آنے لگے تو وہ ان کے راستوں میں بیٹھتے اور جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کو آن صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیتے اور ولید کی بات پر عمل کرتے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں ولید کے بارے میں یہ آیت نازل کی، سورۃ المدثر، چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جو میں نے بنایا اکیلا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے موجود یعنی زندہ، اور تیاری کر دی اس کو خوب تیاری، اور پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور دوں، کوئی نہیں، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف۔ اور بھی کئی آیتیں ولید ہی کے بارے میں ہیں۔
ایک دن جب کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے، سردار قوم عتبہ بن ربیہ بن اب شمس قریش کی طرف سے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی کے بیٹے، آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ دار و اقارب میں آپ بزرگ و برگزیدہ اور نسل میں عالی رتبہ ہیں۔ آپ اپنے قوم میں ایک نیا مذہب لائے ہیں جس سے آپ نے ان کی جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے۔ آپ نے ان کے داناؤں کو نادان بتایا ہے، ان کے دین اور ان کے معبودوں کو برا کہا اور ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو کافر بتایا۔ سنیے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، شاید آپ ان میں سے ایک بات پسند فرمائیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کر، میں سنتا ہوں۔ عتبہ: بھائی کے بیٹے، اس نئے مذہب سے آپ کا مقصد اگر مال ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں، اور اگر اس سے ہم پر شرف مقصود ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی کام نہ کیا کریں گے، اور اگر آپ کو ملک مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے اس جن کو نہ روک سکے جو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا علاج کرائیں گے اور علاج میں اپنا مال خرچ کریں گے یہاں تک کہ وہ جن بھاگ جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، کیا تو کہہ چکا جو کہنا تھا؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب مجھ سے سن۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرما کر سجدہ کیا، عتبہ کھڑا سنتا رہا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الولید، تو نے سنا؟ عتبہ: میں نے سن لیا، آپ جانے اور آپ کا کام۔ یہ کہہ کر عتبہ واپس قریش میں آیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم، وہ شعر نہیں، نہ جادو ہے، نہ کہانت۔ ایک گروہ قریش، میرا کام کہا مانو، اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت اور شان ہوگی۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر لے تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے، اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تم ان کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الولید، اللہ کی قسم، اس نے اپنی زبان سے تجھے بھی جادو کر دیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلاد عرب میں دور دور تک پہنچ چکا تھا، اور اب قریش بھی روز بروز تشدد میں زیادتی کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، آپ کی تکذیب کی، آپ پر استہزاء فرمایا، آپ کو شاعر کہا، جادوگر بتایا، کہان کہا، مجنون کہا، مگر آپ برابر تبلیغ فرماتے رہے۔ ایک روز آپ خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کی ترغیب سے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ذبح کیے ہوئے اونٹوں کی اوجھ سجدے کی حالت میں رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ سب ناپکار قہقہ مار کر ہنسے۔ کسی نے آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، وہ فوراً دوڑی آئیں اور آپ کی پشت مبارک سے وہ پلیدی دور کر دی اور ان کو برا کہا، یہ ناپکار حرمت اللہ کی بے حرمتی بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال لی، پھر اسے کھینچا یہاں تک کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور فرمانے لگے، کیا تم ایک ایسے شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ یہ سن کر وہ ہٹ گئے۔ یہ اذیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ تھیں، بلکہ آپ کے اصحاب بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ وہ غریب مسلمان جن کا مکہ میں کوئی قبیلہ یا یار و مددگار نہ تھا، وہ قریش کی اذیت کا شکار تھے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جن میں آگ پر لٹا دینا، تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دینا،
تاکہ وہ کربٹ نہ لے سکیں، چابک سے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے، چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دینا، جکڑ کر کوٹھی میں بند کر دینا، پاؤں میں رسی باندھ کر تپتی ریت پر گھسیٹنا۔ یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا گیا اسلام لانے کی وجہ سے، ان کے نام حضرت جو غلام تھے، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمن بن فیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہماری جو کنیزیں تھیں، ان میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام مجیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عامل کی لونڈی کنیز نہدیہ، حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی شامل تھی اس میں، اور جو آزاد تھے ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق و حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر بہت زیادہ تکلیفیں اور ظلم و تشدد کیا جاتا تھا مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اور ہماری وہ جو بہن تھیں جو اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہوئیں، ان کا نام تھا حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اسلام کی پہلی شہید ہیں، اور آپ کنیز تھیں، جس مالک کے پاس آپ تھیں اس نے آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ شہید ہو گئیں۔ اسلام کی پہلی شہید جو تھیں وہ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو 5 نبوت، اب حبشہ کی طرف ہجرت ہے۔ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہے وہاں چلے جائے۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ قریش کو خبر مل لگی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، مگر موقع نکل چکا تھا۔ 3 ماہ بعد شوال میں ان کو یہ غلط خبر ملی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ واپس آ گئے۔ اب جن لوگوں نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، 2 ہجرتیں ہوئی تھیں حبشہ کی طرف، ایک یہ سن 5 میں ہوئی تھی اور ایک اس کے بعد 6 ہجری میں 6 نبوی میں بھی ہوئی تھی۔ تو جو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں کرنے والے تھے ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سیرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ۔ یہ حضرت ام سلمہ، جب ان کا ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو آپ ام المومنین بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں حضرت ام سلمہ، یہ بھی ان میں شامل تھیں حبشہ جانے والوں میں۔ اس کے علاوہ حضرت حاطب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن ربیع الزی، ان کی زوجہ لیلہ اور بیٹی ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سیرت اور بیوی حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو حذیفہ بن عقبہ
اور بیوی حضرت سہیلہ بن سہیل، یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی۔ تو آج کا ہمارا یہ جو موضوع تھا یہ اختتام پذیر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 45 سال کا ہم نے ان 2 ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ جو باقی پیریڈ ہے اس کے بارے میں ہم ان شاء اللہ آپ ویڈیو اگلی دیکھیے گا۔ ہم پوری ان شاء اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ کے 63 سال کے بارے میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ خود بھی دیکھیے گا، اپنے بچوں کو بھی کہیں، کیونکہ جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس سے زیادہ یاد ہوتا ہے اچھی طرح بنسبت پڑھنے کے نا۔ تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی معلومات آپ کو ملی، اور آئندہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ چینل جو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے، اور یہاں سے اسلامک موضوعات پر ان شاء اللہ آپ کو آئندہ بھی ویڈیو ملتے رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔